غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری. 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. آئے ہائے. تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا. کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو، اے غوث پاک سے محبت کرنے والو. کتنی دمیں لگائی ہوئی انہوں نے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لچ تال کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بیچ اے لو. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یارہ تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا، اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا. حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین. لیکن نبی السلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس، 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس، اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس، اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری، حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ، غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے. 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں. اور پھر فرمایا، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو، ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں،
ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑا پڑھتا ہے نا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جاتا جو. ہاں انہوں نے پتا ہے. جی سب تو بڑی مثال میں وہاں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے تھی اللہ منو مسلمان ماری. اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار, آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار, تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہو نا, ابو لہب ہاشمی بھی ہوں, تو مر جائیں گے حرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے. نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا, یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. کافر اعتراض کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں, یہ انجینئر کیسا ہے, اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہاں ہمارا بابا وہ ہیں, ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے, جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں, بے راہ چلے بھی ہیں, چلایا بھی ہے, اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں, اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنے ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.